اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ریسرچ ٹیزر کے معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اسٹرابری مارکیٹ میں آ چکی ہے اور دلکش رنگ کے ساتھ یہ دل کو جب لبھاتی ہے تو اس کو کھانے کو دل کرتا ہے۔ اکثر لوگ اسٹرابری کو کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ایک سوال لوگوں کے ذہن میں کھٹکتا ہے کہ آیا اسٹرابری کھانی چاہیے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسٹرابری کھانے سے گناہ ہوتا ہو؟ تو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اسٹرابری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے اور اسٹرابری کھانے کو گناہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ حقائق کیسے ہیں جو شاید آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ حقائق جان کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ویڈیو نہایت اہم ہے، لہذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اسٹرابری کھانے کو گناہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ کو غور سے توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسٹرابری کو زقوم کہتے ہیں اور زقوم جہنم کا پھل ہے، اس لیے اسٹرابری کھانا جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، کیونکہ یہ جہنم کا پھل ہے اور جہنم کا پھل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ اس بنیاد پر اسٹرابری کھانا گناہ ہے یا نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زقوم کیا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور جس کو جہنمیوں کی خوراک کہا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ جہنمیوں کی غذا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی غذا میں زقوم ہوگا۔ زقوم ایک خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہے جسے اردو لغات میں تھوڑ یا ناک پھن کا پودا لکھا گیا ہے، اور اردو لغات میں زقوم کے مختلف معنی ملتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ایک قسم کا خاردار پودا، ایک درخت جس کا پھل دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا۔ دوزخ کا ایک درخت جس سے دوزخی اپنی خوراک حاصل کریں گے۔ تھوڑ کا پودا جو خاردار اور کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ پودا خاردار ہے، جبکہ اسٹرابری کا پودا ایسا بالکل نہیں، اور جبکہ زقوم اور اسٹرابری ذائقے میں بالکل مختلف اور الگ الگ ہیں، اس لیے اسٹرابری کو زقوم قرار دینا درست نہیں۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اسٹرابری کو زقوم کہتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات بے بنیاد ہے۔ ایک اور روایت بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تھوڑ جس کا پھل کڑوا ہوتا ہے، اس کا نام بھی زقوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پھل کے حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو اسٹرابری جو کہ میٹھا اور مزیدار پھل ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں کہ یہ زقوم ہے، تو یہ کیسے حرام اور ناجائز ہو سکتی ہے؟ لہذا اس بنیاد پر یہ کہنا کہ اسٹرابری کھانا بڑا گناہ ہے، غلط بات ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مزے کی بات تو یہ ہے کہ جہنم سزا کی جگہ ہے، اور سزا کی جگہ میں اسٹرابری جیسے میٹھے اور لذیذ پھل کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ جہنم میں اسٹرابری جیسے میٹھے پھل ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، جہاں تک بات ہے اسٹرابری کے بارے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہماری تحقیق سے ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس میں اسٹرابری کا تذکرہ ملا ہو۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کو کھانے سے منع فرمایا ہے، تو یہ بھی بے بنیاد بات ہے۔ ایسا کوئی ذکر کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں۔ پیارے بھائیوں، ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اسٹرابری ناجائز نہیں بلکہ حلال ہے، اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے اس کو شوق سے کھائیں، اور اسٹرابری کے جو فوائد ہیں وہ جاننے کے بعد تو آپ اس کو ضرور کھائیں گے۔ اسٹرابری کے استعمال میں کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ اسٹرابری کھانے کے چند قیمتی اور حیران کن فوائد ملاحظہ فرما لیجئے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹرابری کھانے سے دماغ پر اچھا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ اسٹرابری جلد کو نرم، ملائم اور چہرے کو تر و تازہ رکھتی ہے، اور عمر بڑھنے کے ساتھ جھریاں بڑھنے کے عمل کو بھی کم کر دیتی ہے۔ اسٹرابری شریانوں میں خون کو رواں دواں رکھتی ہے، اس کی وجہ سے تمام اعضاء بہتر کام کرنے لگتے ہیں۔ اسٹرابری رنگ نکھارنے کے علاوہ جلد کو بھی چمکدار بنا دیتی ہے۔ اسٹرابری ہماری آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس کے استعمال سے موتیے سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں کینسر سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ یہ جسم میں کینسر کے خلیات کو بننے سے روکتی ہے۔ یہ عمر بڑھنے کے عمل کو آہستہ کر دیتی ہے، جس سے بڑھاپا بہت لیٹ آتا ہے۔ اسٹرابری میں موجود وٹامن سی ہمیں جوان اور صحت مند رکھتا ہے۔ اسٹرابری کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں بنتی اور جلد صاف اور سرخ رہتی ہے۔ یہی نہیں، اسٹرابری جوڑوں کے درد سے بھی ہمیں نجات دلاتی ہے۔ اسٹرابری کھانے والوں کو
जोड़ों में दर्द नहीं होता। स्ट्रॉबेरी में मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर की सतह को नॉर्मल रखती है, जिसके खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल दिल के अमराज से भी महफूज रखता है। इसमें मौजूद फाइबर्स खानों को जल्द हजम होने में मददगार साबित होते हैं। इसके खाने वालों को कब्ज नहीं होती। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत मुफीद है। प्यारे भाइयों, ये चंद कीमती फ़वाइद जो स्ट्रॉबेरी से हासिल होते हैं। चलिए अब आपको स्ट्रॉबेरी खाने के हवाले से चंद एहतियाती तदबीर बताते हैं। स्ट्रॉबेरी खाते वक्त 2 बातें हमेशा याद रखें। एक ये कि स्ट्रॉबेरी को खाने से पहले अच्छी तरह धो लें, फिर इस्तेमाल करें। अगर आप अपने गली मोहल्ले से ख़रीदते हैं या बाज़ार से लेकर आते हैं तो अच्छी तरह धोकर फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को कच्चा उतार कर केमिकल लगाकर पकाया जाता है और फिर मार्केट में बेचने के लिए लाया जाता है। देखा जाए तो मार्केट में बेचने वाले भी स्ट्रॉबेरी को धोकर ही बेचते हैं, लेकिन जिन केमिकल से इसे पकाया जाता है वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। हमें एक बार ख़ुद भी इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। अगर सही तरीके से न धोया जाए और इस्तेमाल कर लिया जाए तो खाने वालों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। और जो लोग सस्ती स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करते हैं वो भी होशियार हो जाएं। कभी भी गली हुई स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मत करें। थोड़ी महंगी ख़रीद लें, लेकिन अच्छी ख़रीदें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को जितना फ्रेश खाया जाए इतना ही फ़ायदेमंद होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब हम स्ट्रॉबेरी ख़रीदते हैं इनमें कच्ची भी होती हैं और गली सड़ी भी होती हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें, गली हुई स्ट्रॉबेरी में जहरीले बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं जो इतने जहरीले होते हैं कि आपकी जान भी ले सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है स्ट्रॉबेरी को खाने में एहतियात की जाए और धोकर इस्तेमाल की जाए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक रिसर्च चीज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुशहाल रखे, रिज़्क़ और रोज़गार में बरकतें अता फरमाए और हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।